بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فکر فردا کے ناظرین السلام علیکم، میں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل پروگرام فکر فردا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ناظرین ہے اللہ کی پہچان۔ اللہ کی پہچان کرنے کے بعد ہی ہم اس کے احکامات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ماننے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی پہچان کرنے کے لیے سب سے پہلے جس سورس کے پاس جانا ہے وہ سورس فطرت ہے اور قرآن مجید ہے۔ ہماری فطرت میں اللہ نے ایسی گواہیاں رکھی ہیں کہ جس میں ہم تھوڑا سا غور و فکر تدبر کر کے یہ پہچان سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارا کوئی ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے جو بہت ہی قوی اور قادر ہستی ہے۔ تو اس تک جانے کے لیے ہم قرآن کی اس آیت کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ اللہ نے ہم آدم علیہ السلام کے ساتھ پوری انسانیت کو پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے کے بعد ان سے عہد الست لیا کہ کہا اس نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس پہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں موت دے دی، ہم سب انسانوں کو، ساری انسانیت کو موت دے دی، اور پھر وہ اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتے ہیں، اس امتحان گاہ میں آ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری دنیا کی مثال کچھ ایسے ہی ہے کہ ہاں یہاں ہمارے 40 50 100 70 سال جو ہیں اس میں اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے امتحان یعنی صبر اور شکر کے امتحان میں اگر پاس کر لیں اور اس کو اس طریقے سے گزار لیں جیسے کہ میرا آقا، میرا مالک، میرا رب، میرا پالنے والا، مجھے پہلی دفعہ پیدا کرنے والا چاہتا ہے، تو پھر ہمارا ابد الآباد کی جو دنیا ہے، جو گلیکسیز آف لائف ہے، جو کروڑوں سال کی ہے، جو اینڈ لیس لائف ہے، جو ڈیتھ لیس لائف ہے، اس میں ہمارا پھر بھلا ہی بھلا ہے۔ اور وہاں خدا نے خود کہا، اللہ نے خود کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی اشتہا کرو گے، جس کو چاہو گے، اور جو مانگو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ اور پھر کہیں کہا کہ خالدین فیہا ابدا، وہاں تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جیو گے۔ تو ہمیں اس خالق کی پہچان کرنی ہے، اور وہ کتنا غفور و رحیم ہے، کتنی عظیم ذات ہے، کتنا رب مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر تم مجھے پانے کی جستجو کرو گے، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو گے، میری طرف آنے کا ارادہ کرو گے، تو میں آسانیاں پیدا کرتے ہوئے تمہیں ضرور، اور تاکیداً لام تاکید کا لگا کے کہا ضرور ضرور تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور اس کی پہچان کرنے کے لیے ہمارے نفس کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں، اور باہر دیکھیں تو دنیا کے اندر اس کی نشانیاں، اس کے سائنز موجود ہیں، ہاں جی، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اور کہا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور اس زمین پر نشانیاں ہیں اس رب مہربان کی، ہاں جی، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے۔ اور اگر باہر نہ دیکھ سکوں تو باہر پہ یاد آیا سورہ نبا کی آیات مجھے یاد آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ یہ پوری آیات کا ایک خوبصورت سا گلدستہ اللہ اپنی پہچان کرواتے ہیں مجھے، اس انسانیت کو۔ اس میں کوئی اللہ کو نہ ماننے والا ہو، لیکن جو میں باتیں اللہ کی پیش کرنے جا رہا ہوں، ابھی ترجمہ کرتا ہوں۔ عربی لوگوں کو یا عربی سمجھنے والوں کو تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے اس طرح عربی میں سمجھنے کا، لیکن جو ہم جیسے نہیں سمجھتے ان کو میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس ترجمے کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ وہ پروردگار اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے، وہ کیسے منواتا ہے، وہ کیسے سائنس دکھواتا ہے جب ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے۔ وہ کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو ہم نے گہوارہ نہیں بنایا؟
वलजिबाल औतादा, और हमने क्या पहाड़ों को मेखें बना कर नहीं ठोक दिया कि मुबादा ये ज़मीन तुम्हें लेकर लुढ़क जाती। और कहा कि वह खलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें हमने जोड़े जोड़े बनाया। और क्या शानदार कॉन्सेप्ट है जी। और कहा कि वजालना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारे लिए नींद को बायसे तस्कीन बनाया है जी। और ये पूछें उस एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ से कि जिसको नींद नहीं आती, 4 दिन नींद आए इंसान पागल हुआ फिरता है, ख़ुदकशियाँ कर लेता है। तो अल्लाह ने हमें कुरान में बताया, मैं वो हस्ती हूँ, वही वो ज़ात है परवरदिगार आलम की, कि जिसने इस नींद को सुबाता बाइस तस्कीन बनाया। वजालना लैला लिबासा, और उसने रात को लिबास बना दिया, उड़ा दिया, सुकून दे दिया। वजालना नहारा माशा, और उसने दिन के वक्त को मईशत का, कमाने का, काम करने का वक्त बना दिया। तो जो उसने बना दिया वही ठीक है। आप रात को काम करें और दिन को जागें, आप बीमार पड़ जाते हैं। और आप इस तरह का कोई काम करें जो अल्लाह की एक नेचर के ख़िलाफ़ है, तो आपका बदन उसका साथ नहीं देता, आपकी रूह उसका साथ नहीं देती, आपका माहौल उसका साथ नहीं देता। और यहीं आगे कहा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, और तुम्हारे ऊपर अल्लाह कहता है मैं कौन हूँ जिसने मैं वो हूँ जिसने ये 7 आसमान बड़े बड़े मजबूत ऊपर बना दिए। वजालना सिराजम व हाजा, और इस ज़मीन के इसमें से अल्लाह ने एक सूरज बनाया जो चमकता है, और जो चमकता है तो तुम्हें तुम्हारे वायरसेस को मारता है, तुम्हें विटामिन डी देता है, तुम्हें रोशनी देता है। और रोशनी को जो अल्लाह ने इस्तारा बनाया, इल्म का इस्तारा बनाया, वो तुम्हें रोशन करता है। और वजालना सिराजम वहाजा, और कहा व अनजलना मिनल मुअसिरात माअन सज्जाजा, और बदलियों से तुम्हारे लिए छाजों में बरसाया। और अल्लाह कहता है लिनुखरिज बिही हब्बम व नबाता, अल्लाह ने रबूबियत का इंतज़ाम किया है, तुम्हें पालने का इंतज़ाम किया है, तुम्हें नुक सुख से दुरुस्त तो किया ही था, तुम्हारी परवरिश कर रहा है वो। और वो कहता है कि ये जो कुछ चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए खाने पीने की इन बदलियों से, बादलों से बरसा के, और ज़मीन के अंदर से, मुर्दा ज़मीन से ये खाने की चीज़ें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें उगाई हैं, ये वह जन्नातिन अल्फाफा, और बड़े घने बाग बना दिए। यानी कि मतलब क्या कि अल्लाह तुम्हें पालता है, तुम्हारा पालनहार है, तुम्हारा परवरदिगार है, और तुम्हारे लिए वो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा रब है। ये रबूबियत का निज़ाम उसने किया है कोई कि जो ये सारी जो बदलियों को हुक्म देता कि चलो ना ज़रा एक इस जगह जाके बरस जाओ, नहीं, ये मेरे रब का काम है। तो ये रब की पहचान है, ये रब की पहचान है। तो इन सब बातों के करने के बाद मेरा रब मेहरबान कहता है इन्न यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता। तो ये अगर सब बातें ऊपर की वाली ठीक हैं तो याद रखो इंसानों मुसलमानों नहीं, और इंसानों पे याद रखो कि फिर एक दिन यौमुल फ़स्ल आने वाला है, एक दिन वो फैसले का दिन आने वाला है, एक दिन वो दिन आने वाला है जब तुम अपने रब के सामने खड़े हो जाओगे, जब वहाँ तुम हिसाब दोगे, जब तुम्हारा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, छोटी से छोटी नेकी को वहाँ दिखा दिया जाएगा, बड़ी से बड़ी नेकी को वहाँ दिखा दिया जाएगा, और छोटी से छोटी बुराई को भी वहाँ दिखा दिया जाएगा। वो तुम्हारा हिसाब का दिन होगा, तुम्हारे आमाल की वीडियोज़ चला दी जाएंगी, और कहा जाएगा ये आज काफ़ी है तुम्हारे नफ्स के लिए, ये आज तुम खुद ही काफ़ी हो, कफ़ा बेनफ्स का अलैका हसीबा। आज के दिन अपना हिसाब करने के लिए तो खुद काफ़ी है, देख तेरी वीडियोस चल रही हैं। तो वहाँ जब पछताओगे, तो अल्लाह ने अपनी पहचान करवाई। वो कभी कहता है कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। और देखो तो सही ज़ालिमों, तुम्हें अगर दाएँ बाएँ नज़र नहीं आता, देखो माँ को, देखो वो कैसे माँ की कोख में है जी तुम्हारी नक्शागिरी करता है, खूबसूरत आँखें देता है, खूबसूरत नए नक्श वाले चेहरा देता है, खूबसूरत बाल देता है, खूबसूरत अंदाज़ देखता है, आपको आपके अंदर वो तमाम निज़ाम देता है। आसाबी निज़ाम ही ख़राब हो जाए तो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। आपके नाक को यहाँ से उठा के अगर डायरेक्ट फेफड़े पर लगा दिया जाए तो सगी माँ और सगी बहन और सगा बेटा भी शायद ना देख सके। तो वो कहता है कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। ये देखो ना कैसे नुक सुख से तुम्हें दुरुस्त किया है, कैसे तुम्हें प्यारा बनाया है, कैसे तुम अच्छे लगते हो। तो फिर कहता है ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो अगर बनाने वाला वो है तो दूसरी तरफ कहाँ मुँह मारते हो? उसी परवरदिगार के सामने अपने पेशानी को रखो, उसी के साथ जुड़ जाओ। वो जब कहे अस्लिम तो कहो अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, ऐ परवरदिगार हमने तेरी बात मानी।
وہ کہتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں تخلیق کرتا ہے پہلی بار بھی اور دوسری بار بھی، اور ثم رزقکم وہ تمہیں روزی پہنچاتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں پیدا کرے گا اگلے جہان میں، تو اس کو پہچانو۔ اللہ کہتا ہے اس کو پہچانو۔ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ وہ آیات ہیں کہ جو پڑھ کے ایک کیتھ مور گائناکالوجسٹ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان آیات کی تصدیق میں کہ ہم نے انسان کو وہ سارا مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اور دیکھیں یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں جو کبھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے، انہوں نے کبھی میڈیکل سائنس نہیں پڑھا، ان کا کوئی استاد نہیں تھا، وہ بتا رہے ہیں اللہ کا ورڈ آف گاڈ ہے، سنا رہے ہیں کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس نطفے کو علقہ میں بدلا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس علقہ کو مضغہ میں بوٹی میں بدلا، خلقنا المضغۃ عظاما، اس بوٹی میں سے ہڈی نکالی پروردگار نے، اور پھر کہا فکسونا العظام لحما، اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ تو مادی وجود بخشا، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر کہہ کے وہ بات کہہ دی کہ جس میں ہم نے تمہیں پھر شعور دیا، شعوری تمہیں ذات دے دی، یعنی کہ تمہارے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا اور تم انسان بن کر، وہ تمہاری روح تمہارے اندر آئی، وہ تمہارا شعور تمہارے اندر آیا۔ تو یہ سب اللہ نے کہا، اور پھر اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا بابرکت ہے میرا رب جو احسن الخالقین ہے۔ وہ بھی آیات اللہ نے قرآن مجید میں ڈال دی۔ تو اس کو پڑھ کر کیتھ مور مسلمان ہو گیا کہ یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے جو اس طرح کی اندر کی باتیں بتا رہا ہے جو 19ویں صدی میں آ کے ہمیں پتہ چلی ہیں۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر بھی ہوں، ذرا جھانک کر دیکھو، تم جھانک کر دیکھو گے تم مجھے پالو گے۔ تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اور کسی پنجابی شاعر کا شعر ہے کہ رب رب کر دے تھکے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، دیکھیں کیا خوبصورت شعر ہے کہ رب رب کر دے تھکے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبدا کر کر سجدے ہارے، تے رب تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، تے بلے شاہ رب انہوں ملدا ہے جڑا من اپنے نو مارے۔ تو اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے جڑ جاؤ، یہ کیفیت پیدا ہو جو سرکار نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَمَن مِثْلِی، میری طرح کا کون ہے، وَمَن مِثْلِی وَرَبُّ الْعَرْشِ معبودی، میرا رب تو وہ ہے کہ جو رب العرش ہے، جو عرش کا مالک ہے۔ کیا غم ہے کہ اگر ساری خدائی ہے مخالف، کیا غم ہے کہ اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو یہ رب کی پہچان ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے اللہ کو اللہ مان کر راضی ہو جائیں، رضیت باللہ رباً وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ ہم راضی ہو جائیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور اسلام ہمارا دین ہے۔ اور اسی امید پہ تکتا ہوں میں آسمان کی طرف، اسی امید پہ میں تکتا ہوں آسمان کی طرف کہ تیرے سوا نہیں کوئی بھی آسرا میرا۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اور پھر رب مہربان کہتا ہے کہ سنریہم آیاتنا، میں ان کو دکھا دوں گا اپنی نشانیاں، فی الآفاق والانفس، ان باہر بھی اور ان کے اندر بھی، حتیٰ کہ یہ جان لیں کہ یہی حق ہے۔ اور اللہ کیا خوبصورتی سے بلاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس نے تیرے رب کریم کے بارے میں، انسان سے مخاطب ہے میرا رب، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ رب جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، تسبیح کرتے ہیں یہ سورج اور چاند جس کی، اس رب کی بات کرتے ہیں، اور یہ نجم، یہ تارے جس کو تم پوجتے ہو، اور یہ شجر، یہ درخت، یہ اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، وہ رب العالمین ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے میرا رب، اور کہتا ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دل کے پھیر کے آنے میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو کہ
اولو الالباب ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، یہ اس عقل کو استعمال کیجئے اور اس آیت کو بھی غور کیجئے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پہلے سماعت دی، پھر بصارت دی، اور پھر دل دماغ دیے، اور پھر اللہ گلہ کرتا ہے قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہو تم جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، تو شکر ادا کر لو اس سے پہلے کہ یہ وقت جو مہلت ہے، اس سے پہلے تو جو عارضی وقت ملا ہے امتحان کا، اس سے پہلے کہ جو وہ ہماری اصل زندگی شروع ہو جائے، یہ تو زندگی کی ابتدا ہے، جب وہ عبدالآباد کی زندگی شروع ہو جائے اس سے پہلے غور کر لو، فکر کر لو۔ پہچان تو فرعون کو بھی ہو گئی تھی رب کی، لیکن وہ غلط وقت پہ پہچان ہوئی، جب پینز ڈاؤن آنے کا وقت، کہنے کا وقت آ گیا تو اس وقت پہچان ہوئی۔ پہچان ہو گئی تھی جادوگروں کو فرعون کے دربار میں، جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، ان کو ٹھیک ٹائم پہ پہچان ہوئی تھی۔ میں دونوں کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرعون کے بارے میں سورہ یونس آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا کلام سچا، حتیٰ کہ وہ غرق ہونے کے قریب پہنچا فرعون، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ اور اس کی قوم آگے جا رہے، ڈر رہے ہیں وہ کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے، اللہ نے کہا لٹھیا مارو، لٹھیا ماری گئی، دریا نے، سمندر نے راستہ دے دیا، اور وہ بھی پیچھے سے بھاگا آیا اپنی فوج کے ساتھ، وہ بھی چل پڑا اسی راستے پر، درمیان میں گیا تو غرق ہوا، حتیٰ کہ وہ غرق ہونے کے قریب ہوا تو کالا بولا۔ اب دیکھیں اس وقت پینز ڈاؤن ہو چکے تھے، لکھنے کا وقت ختم ہو گیا تھا، امتحان کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ کالا، فرعون بولا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کسی پیر ولی پیغمبر کے لفظ نہیں ہیں، اتنے شاندار الفاظ، اتنے وہ الفاظ جو ہمارے دل و دماغ کو منور کر سکتے ہیں اور اپنے رب سے ملوا سکتے ہیں، اپنے رب کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ بولا، فرعون بولا کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر، لا الہ، کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ کون؟ کہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل۔ سیدھا سیدھا اس نے ڈائریکٹ وہاں بات کی، اور وہ یہ بھی کہا اس نے کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ جواب آیا الان، اب آئے ہو اس طرف، ساری عمر انا ربکم الاعلیٰ کہتے رہے ہیں جی، ساری عمر اللہ کے ساتھ نازیبا الفاظ اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے رہے، اب آئے ہو الان، اب آئے ہو، نہیں اب نہیں قبول ہوگا۔ وَقَدْ عَصَيْتُ مِن قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تم اس سے پہلے معصیت کرتے رہے اپنے پیدا کرنے والے کی، معصیت کرتے رہے وقت کے رسول کی، اور تم فساد کرنے والوں میں رہے۔ اور اللہ نے کہا میں اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے، آج تیری یہ دعا تو قبول کر دوں گا، تیرے بدن کو بچاؤں گا۔ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج میں تیرے بدن کو بچاؤں گا، اس لیے نہیں کہ تو بہت بڑا کوئی ولی اللہ ہے، اس لیے لَتَكُونَ خَلْفَكَ آیا، کہ اس لیے کہ آنے والی امتوں میں تجھے عبرت کا نشان بنا کر ثابت کروں گا۔ وہ آج اس کی ممی نکل آئی۔ قرآن کی سچائی بھی اس میں ہے۔ سائنس، قرآن کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس ہسٹری سے دیکھیں کہ جو آج سے 4000 سال یا 3000 سال پہلے کی بات تھی، وہ اس صدی میں اللہ نے پوری کی ہے، اور اس صدی میں اس کی ممی نکلی ہے اور موجود ہے، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کی سچائی بھی، قرآن کو سائنس سے ضرورت نہیں، لیکن قرآن کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ دوسری جو میں نے مثال دی، اس بندے کو تو فائدہ نہیں ہوا اللہ کی پہچان کرنے کا، حالانکہ پہچان گیا، ہمارے سب کے لیے اس کا پہچاننا نشان ہے۔ لیکن دوسری مثال سورہ اعراف آیت نمبر 102، وہ جادوگر تھے جو بڑے مزے سے اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے آئے فرعون اور اس کے بیش بہار لشکر کے سامنے۔ انہوں نے پوچھا فرعون سے پہلے کیا دو گے اگر ہم جیتیں گے، تو انہوں نے کہا ہم تمہیں اپنے مقربین میں بنا لیں گے۔ اور جب وہ واقعہ پیش آیا جادوگروں کا تو کہا فوقع الحق، اور وہ جب ہوا حق، انہوں نے پتہ کر لیا کہ یہ جو ہم نے پھینکے تھے یہ جادو کے ٹوٹکے تھے، جو انہوں نے پھینکا یہ جادو نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ خدائی کوئی چیز ہے۔ جب ان کو یہ پتہ چل گیا تو انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے بھی یہی بولا جو فرعون نے بولا، الفاظ چینج ہیں۔ اللہ نے بتایا قالو، وہ بولے جادوگر، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جہان والوں کے رب پر، چونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارا جادو تھا، آنکھوں کا دھوکہ تھا، جو انہوں نے پھینکا ہے وہ رب العالمین کا معجزہ ہے، وہ دھوکہ نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے اپنے فن کو، لہٰذا وہ ایمان لائے، اور انہوں نے بھی پن پوائنٹ لفظ بولے، کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ رب کون؟ رب موسیٰ و ہارون، دائیں بائیں نہ جانا، اس موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب کو ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا
تو فرعون نے ان کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ ہماری اجازت کے بغیر تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم تو لگتا ہے اس کے شاگرد ہو، اور میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا ایک بازو کاٹوں گا رائٹ والا اور لیفٹ والی ٹانگ کاٹوں گا، تمہیں شدید ایذا دوں گا، تمہیں سلیب دوں گا۔ آگے سے ان کا جواب سنیں، کیا خوبصورت جواب ہے میرے بہنوں بھائیوں، فکر فردا کے ناظرین، آپ دیکھیں کیا شاندار جواب دیا انہوں نے۔ کاش ہم میں سے بھی کوئی لوگ پیدا ہوں جو اس طرح کے جواب دیں۔ انہوں نے کہا قالو، وہ بولے انا الی ربنا لمنقلبون، ہم نے تو اپنے رب کے پاس آخر چلے ہی جانا ہے۔ وما تنقم منا، تو ہم سے کس بات کا بدلہ لیتا ہے؟ تو کسی چیز کا بدلہ نہیں لیتا، اس چیز کا بدلہ لیتا ہے الا، سوائے اس کے ان آمنا بآیات ربنا، تو ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے۔ تو میں نے آپ کو پیچھے بہت سی اور بھی نشانیاں بتائی ہیں، تو وہ ان نشانیوں پر ایمان لے آئے۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایمان لے آیا جب ہمارے پاس تیری نشانیاں آ گئیں۔ تو میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے، اور چلتے چلتے میں آپ کے ساتھ آج کی دعا بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں ہم یہ دعا کریں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے پروردگار ہمیں بھی دنیا میں بڑے مصائب آتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ایمان کو جب اظہار کرتے ہیں تو بڑی مشکلات آتی ہیں، پروردگار ہمیں بھی صبر دینا اور ہمیں اپنے مطیع فرمان، اپنے ماننے والے، اپنے مسلمانوں میں رکھنا۔ اور ہم نے قرآن پیش کر دیا۔ ناظرین، میں آپ سے دعاؤں کا، خاص طور پہ میری ماں اور میرے والد کے لیے دعاؤں کا متمنی ہوں۔ میرے اس کام میں کوئی چیز اچھی لگے وہ میرے رب کا کمال ہے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔